اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا هادينا مقتدانا ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد جو بھی آپ کی حاجات ہے یہ بارگاہ حسینی ہے، جو بھی آپ کی دینی اور دنیاوی اور جائز خواہشات ہیں تمام خواہشات کی پورا ہونے کے لیے اور اللہ توفیقات میں اضافہ کرے، ہمارے برائیوں سے ہمیں دور کرے، جو بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ہو سکتا ہے، جو بھی آپ مانگ سکتے ہیں، جتنا بھی آپ محبت کرتے ہیں اس مولا سے، ان کی شان میں اتنی بابا بلند جو بھی چند مجالس میں گفتگو ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے بھی مفید ہوگی اور آپ کے لیے بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کبھی اس بات کے طلبگار نہیں رہتے کہ کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے اور مجھ سے کہے۔ پہلی بات کہ میں سید ہوں اور سید کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے جد کے ذکر کو کرے، اور دوسرے میں ایک عالم دین تو نہیں، خادم طالب علم ہوں، لیکن چونکہ دین سیکھا ہے تو جو سیکھا ہے، جو انہوں نے ہمیں بھیک مانگنے پر اپنے در سے دیا ہے، وہ آپ ہی کے لیے دیا ہے، اور میرا فرض ہے کہ میں ان باتوں کو آپ تک پہنچا دوں جو میں یقین کرتا ہوں اس بات پہ کہ وہ دین کے لیے اور دیندار کے لیے مفید ہے۔ بہرحال پھر اللہ نے اگر زندگی دی اور موقع فراہم ہو چکے، ہم ڈاکٹر صاحب اور جو بھی ان کے ساتھ جنہوں نے مجھے دعوت دی تھی شکر گزار ہیں، اور انہوں نے ایک راستہ بنایا، ورنہ وقت ہمارے پاس بالکل نہیں تھا مجالس کا۔ نہ جانے کتنی مجالس ہم نے یہاں کے لیے کینسل کی ہیں، گھروں کی خاص کر کے یہ ایک دن میں 5 مجلسیں ہماری کینسل ہوئی۔ ہم نے کہا نہیں، بلا رہے ہیں تو یہاں پر بھی جائیں، مومنین سے کچھ اپنے دل کی باتیں کر لیں گے، اور آپ دیکھیں کہ جیسے میں ایک عالم دین ہوں ویسے آپ کے سامنے میں ان کے منہ کی بات نہیں کرتا ہوں، ان کے جو کمال کی بات کرتا ہوں کہ جو خدا عالم نے ان کو کمال دیا اور جس طرح سے پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو توفیقات ملتی جس پر آپ ہمیں اور آپ کو عزت کرنا چاہیے۔ مولا کا ایک قول ہے کہ تمہارا تقویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کی نعمت پہ حسد نہ کرو، بھلے وہ تمہارے دشمن کے پاس ہو۔ فرما رہے ہیں تو ایک مولا کا چاہنے والا، اور ہم سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہیں پر بھی خود دکھایا ہے بیٹھ کے، میں اللہ ان کو اچھا رکھے، اور
تکبر کی وادیوں سے دور رکھے، تعریف نہیں کیجیے لیکن حقیقت بتا دیں، چونکہ اور جو انہوں نے دکھایا تھا مجھے اس میں کہیں بھی آل محمد کو فراموش نہیں کیا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور میں نے کل بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہتا ہوں کہ سائنس جو ہے وہ آل محمد کے در کی دی ہوئی بھیک ہے، جس سے کہ کوئی بھی علم اس دنیا میں بغیر آل محمد کے آ ہی نہیں سکتا ہے، جس سے کہ علم وہ دے گا جس سے معلومات ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ میں چاہتا ہوں، میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ بہت ہی ہارڈ، بہت ہی خطرناک اور بہت ہی عجیب سا عنوان ہے جو میں نے کہا بھی تھا، جو میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن میں آپ سے اجازت لے کے پہلے میں بتایا تھا مجھے کیا پڑھنا ہے کہ جو ہماری کمیونٹی میں کیلگری سے لے کے اور مڈغاسکر کے اس حصے تک جو دنیا کا ایک آخری حصہ ہے، اگر نقشے میں دیکھیں وہاں تک 2 حصوں میں ہماری قوم بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور علماء کو خاص کر، میں ان کی بات نہیں کرتا جو بڑھ رہے ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں جو قوم سے درد رکھتے ہیں۔ ان کو یہ بہت خوف پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ کہیں یہ 2 فرقہ اختلاف ہے، بلا وجہ کا اختلاف ہے، اور یہ ہماری غریض نفسانی کا اختلاف ہے، شرعی کوئی اختلاف نہیں ہے، کہیں 2 فرقہ نہ تیار ہو جائیں جس کی بنا پہ آنے والے سالوں میں شیعت کو بڑا نقصان پہنچے۔ اس سے گاہی بگاہی میرا ایک طریقہ ہے، میں آخری مجلس کہیں بھی پڑھتا ہوں یا مجلس کے دوران اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ دیکھیں عزیزان محترم، آج جو سب سے زیادہ ہمارے درمیان میں اٹیک ہے وہ ہے مرجعیت پر۔ عجیب سا عنوان ہے، مرجعیت پہ بہت اٹیک ہے۔ آپ کی مرضی کا فتویٰ نہیں آیا، آپ نے اٹھایا اور اس کی ساری محنتوں کو ایک طرف کر دیا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ مرجع کیسے بنتا ہے، مرجعیت کا عہدہ یہ نہیں کہ میں ہو گیا اور بس میں مرجع ہو گیا اور خود خیالی ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک سسٹم ہے، جس سسٹم کو میں آپ کو 15, 20, 25 منٹ میں سمجھا دوں گا، اس کے بعد میں شہزادی کی کچھ فضائل پڑھ دوں گا، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سسٹم کو آپ تک حوالے کر دوں گا۔ 2 چیزیں ہمارے درمیان میں آئی ہیں، میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف کہتے ہیں شیعہ وہابی ہیں اور ایک طرف کہتے ہیں شیعہ نصیری ہیں۔ جو نصیری ہے وہ شیعہ نہیں ہے، اور جو وہابی وہ بھی شیعہ نہیں ہے۔ یا تو آپ یا وہابی اور نصیری کا لفظ ہٹا دیجئے یا شیعہ کا لفظ ہٹا دیجئے۔ وہابی کیوں ہیں؟ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ نصیری کیوں ہیں؟ کہتے ہیں علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی بات کہے نا تو ایک جملہ ہمارے استاد کا حوالے کرتا ہوں، کہتے ہیں علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم آج سے علی کو حد سے نہیں بڑھائیں گے، حد آپ معین کر دیجیے، حد آپ معین کر دیجیے، آگے ہم نہیں بڑھاتے۔ یہ کیوں؟ اس میں کہیں نہ کہیں غرض وابستہ ہے، کہیں نہ کہیں ہمارا نفس، کہیں نہ کہیں انتقام، کہیں نہ کہیں بدلہ لینے کی سازشیں وابستہ ہیں۔ نصیری اسے کہا جائے گا شریعت میں جو ڈائریکٹ یہ کہہ دے کہ علی خدا ہیں اور ہم خدا کو نہیں مانتے، وہ شریعت کی نگاہ میں نجس ہے اور واجب القتل ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں علی کو نعوذ باللہ خدا مانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو وہ نصیری ہے اور وہ شریعت کے لحاظ سے واجب القتل ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ صرف اعمال کی بنا پر ہم جنت میں جائیں گے، عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو وہ بھی تشیع سے خارج ہے، وہ بھی تشیع سے خارج، وہ شیعت کو نہیں پہچانا، اس سے کہ جب تک آپ کا عقیدہ نہیں ہوگا، جب تک آپ اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کریں گے، اعمال آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ جب تک آپ امام کو امام نہیں مانیں گے، دیکھیں نا، ایک طرف کربلا میں
حسین کے لوگ بھی نماز پڑھ رہے تھے، یزید کے لوگ بھی نماز پڑھ رہے تھے. تو کیا وجہ ہے کہ یزید والے جہنم میں جائیں گے، حسین والے جنت میں جائیں گے؟ تو یہاں اعمال کی بنا پہ فیصلہ نہیں ہوا. اللہ دیکھے گا کہ ان دونوں میں امام کس کا کون ہے. جس کا امام یزید ہے، چونکہ جہاں امام جائے گا وہاں قوم جائے گی. تو صرف اعمال کی بنا پہ آپ جنت میں چلے جائیں گے، یہ مذہب تشیع کا کانسیپٹ نہیں ہے. عقیدہ ہونا چاہیے. اچھا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ عقیدہ آپ کی ذہنی اپج کا نام نہیں ہے. میں نے ایک مجلس میں پڑھا تھا، جو آل محمد اپنے بارے میں بیان کر دیں چپ چاپ مان لو. مولا سے پوچھا ہم شیعوں کے لیے آپ کی معرفت کیا ہے؟ کہ اگر مجھے عقل سے پہچانا تو گمراہ ہو جاؤ گے. کیا بات، ذرا جو میں اپنے بارے میں کہہ دوں اسے چپ چاپ قبول کر لو. جب میں نے اپنی کوئی فضیلت تمہیں بیان کی، حلق سے اتر جائے تو مومن ہے، حلق میں پھنس جائے تو منافق ہے. صاف صاف بات ہے. آپ جا کے کتابوں میں پڑھ لیں، نہج البلاغہ کی تشریح میں پڑھ لیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے، مولا بیٹھے ہوئے مولا کہیں کوئی فضیلت بیان کر دیں، آپ کہیں یہ کیوں کہہ دیا، اس میں ایسا کیوں ہے ویسا، جو حلق میں پھنسی نا. تو تم علی کو پہچانتے نہیں ہو کہ ان کی بات کی عظمت کا احساس ہو. تو یاد رکھیں، نہ کوئی وہابی ہے نہ کوئی نصیری ہے جب تک کہ وہ اپنے عقیدے کا ڈائریکٹ اعلان نہ کرتے. سب شیعہ نے حیدر کرار ہے، شیعہ نے حیدر کرار ہے. اور آپ دیکھیں ہمارا مذہب زندہ کیوں ہے. جتنی آندھیاں چلی ہیں آپ نہیں یقین کریں گے. آپ کبھی بیٹھ کر صرف آپ انہی چیزوں میں الجھے رہتے ہیں، یہ کیسے ہو جائے وہ کیسے ہو جائے، ویلفیئر. کبھی سوچئے کہ تاریخ نے پیچھے کیا چھوڑا ہے ہمارے لیے، کیا بچا تھا. بغداد کے کتب خانے کے جلنے کے بعد تشیع کے پاس بچا کیا تھا؟ یہ مرجعیت، یہ جو آپ کے سامنے کتابیں فراہم ہیں، افسوس تو ان بیہودہ ذاکرین پہ ہوتا ہے کہ جو علماء سے پڑھتے ہیں اور علماء کی منبر سے مخالفت کرتے ہیں. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. علماء سے کتابیں لیتے ہیں، ہم ہی سے پڑھتے ہیں اور ہماری مخالفت کرتے ہیں. امامے والے جی مقصر ہیں، آپ مولا نہیں. مرجعیت کیا ہے؟ دیکھیے میں نے بھی اجتہاد کا ایک چیپٹر دیکھا ہے، صرف ایک قدم، جیسے کہتے ہیں نا کہ فرسٹ سیمسٹر 6 مہینے کا ہوتا ہے، بس اتنا سا دیکھا. اس کے آگے اگر میں جاتا تو شاید آپ کو مجلس سمجھا نہیں پاتا، اتنا لیول ہائی ہو جاتا. یہیں پر علماء کہتے ہیں جاؤ تبلیغ کرو، جاؤ جو اچھے بچے تو تبلیغ کرو، جاؤ یہاں سے. کیونکہ اگر تم آگے بڑھے تو گیپ اتنا ہمارے اور آپ کے سمجھنے میں آ جائے کہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے ان باتوں کو جو ایک بلند مقام تک پہنچتے ہیں. پہلی بات ہے کہ جو بھی علماء فتویٰ دیتے ہیں، جو بھی آپ کے سامنے واجب، آپ کو پسند کر رہے ہیں ان باتوں کو؟ بیٹھے دن توفیق صاحب اور ڈاکٹر نوید صاحب تو میں اس دن بحث تھوڑی سی چڑھی تھی اس دن کہ کیسے مرجع فتویٰ دیتا ہے. جو بھی مرجع ہوتا ہے، جو بھی صاحب فتویٰ ہوتے ہیں، اس فتوے کا تعلق کہیں بھی اپنی رائے سے نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. کہیں بھی اپنی رائے سے مرجع فتویٰ نہیں دے سکتے. اگر وہ اپنی رائے سے فتویٰ دے دے تو مرجعیت سے جو کمیٹی مجلس خبرگان ہے وہ اتار دے گی. جو بھی آپ کے پاس فتوے آ رہے ہیں، جو بھی آپ سوال کر رہے ہیں کسی مرجع سے، اس سوال کا جواب اللہ، رسول اور 12 اماموں کے اقوال سے الگ نہیں ہے. یہ جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے نا، آپ سمجھتے ہیں کہ مجلس پڑھائی جاتی ہے، مجلس نہیں پڑھائی جاتی. ہم جو حوض علم قم میں یا نجف میں یا دیگر مقامات پہ پڑھنے جاتے ہیں نا، جو طلبہ، انہیں مجلس نہیں سکھائی جاتی. آپ یہ سوچیں کہ یہ مجلس جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اپنی محنت ہے پرسنل. وہاں پہ بچوں کو پہلے سن لیں کہ ہو سکتا ہے چونکہ آپ حوضے کے اس مزاج سے آگاہ بھی نہیں ہے اور شاید اس طریقے سے کوئی بہت مشکل سے باتیں ہوتی ہیں، لیکن میں بہت ہی چونکہ اس معاملے میں اللہ نے جرت دی، میں کہہ رہا ہوں کہ جو حوضے میں جاتے ہیں نا
بہت سے لوگ کہتے ہیں حوزے میں غلط لوگ آ گئے. آپ کو پتا کیا وہاں پڑھایا کیا جاتا ہے؟ کسی یونیورسٹی پر ہم بلیم تو نہیں کر سکتے نا، چونکہ ہم یونیورسٹی میں گئے نہیں. وہاں پہ جو طالب علم جاتا ہے پہلے اسے وہ لینگویج پڑھاتے ہیں جس لینگویج میں اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے. سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا جاتا ہے وہ عربی گرامر ہے. اتنی سخت ہے یہ، اتنی سخت ہے کہ 5 سال 6 سال جب تک آپ، ہم علماء جب کسی کو کہتے ہیں کہ بہت بڑے عالم ہیں آپ، تو جو اچھی مجلس پڑھ لے وہ علامہ ہے، جبکہ شیعوں میں صرف ایک علامہ گزرا ہے، کراچی کے ہر گلی کوچے میں علامہ دکھ رہا ہے. علامہ علماء کی تاریخ میں صرف علامہ ہلی کہا گیا ہے، اور یہ اتنا لفظ اتنا اس کی ویلو ختم کر دی کہ ہر کوئی علامہ ہے. علامہ نہیں، وہ سب علمیہ ہیں. علامہ کوئی نہیں ہے. علامہ صرف علامہ ہلی تھے جن کو امام نے لفظ دی تھی کہ علامہ ہلی، چونکہ 11 سال کی عمر میں مجتہد ہو گئے تھے. 11 سال کی عمر میں مجتہد ہو گئے تھے، اور ان کے بیٹے ابو العلی علامہ ہلی اول نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آج کم سے کم جو اہل بیت کی معرفت نہیں رکھتے انہیں تو یقین ہو جائے کہ جب ایک غیر معصوم 12 سال کی عمر میں مجتہد ہو سکتا ہے تو معصوم پیدا ہو کر قرآن کیوں نہیں سنا سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. اس کے بعد ذہنوں کو پختہ کیا جاتا ہے. عربی گرامر کے ساتھ پوری فقہ کی معلومات ہوتی، جو مسائل ہوتے ہیں انہیں پڑھایا جاتا ہے تاکہ آپ کو فقہ کی معلومات ہو جائے. اس کے بعد فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، منطق پڑھائی جاتی ہے. منطق کے بعد پھر آپ کو علم کلام پڑھایا جاتا ہے. کتنے علم ہو گئے؟ نحو، صرف، یہ عربی گرامر ہے. ادب، فقہ، فلسفہ، منطق، کلام، ریاضیات، سائیکولوجی، نفسیات، یہ 9 علم تو یہ ہو گیا. اس کو پہلے پڑھایا جاتا ہے، اور پڑھانے کے بعد جب لما تک انسان پہنچتا، میں کہہ رہا تھا ابھی کچھ ہمارے برادران بیٹھے تھے، اللہ نے اچھا رکھے، لما تک پہنچنے کے لیے اس 9 علم میں کم سے کم 40 سے 60% آپ کو آنا چاہیے. آپ دیکھیں مطلب ایک معصوم کی بات تو چھوڑیں، غیر معصوم جو علماء ہیں، یہ جو لما ہم پڑھتے ہیں، اس کی ایک سطر میں ہمیں علم کلام بھی نظر آتا ہے، ہمیں فضیلت اہل بیت بھی نظر آتی ہے، ہمیں فلسفہ بھی نظر آتا ہے، ہمیں منطق بھی نظر آتی ہے. ایک غیر معصوم کا ایک قول جو قریب 5 سے 6 جلدوں میں 500 صفحے پر رکھیں تو کتاب آئے گی، اور ایک ایک سطر پہ 45 منٹ گزر جاتا ہے. ایسی عظیم کتاب ہے. جیسے کتاب الحج کے پڑھنے کے بعد کسی کو حق حاصل ہوتا ہے کہ امامہ پہنے. اگر کوئی کتاب الحج تک نہیں گیا ہے تو علماء منع کرتے ہیں کہ اسے حق نہیں کہ امامہ پہنے، اس سے کہ قوم امامے والے کو ذمہ دار سمجھتی ہے، اور شریعت کا ذمہ دار مراجع کرام کے نگاہ میں وہی ہوتا ہے جو کم سے کم اتنے لیول تک گیا ہو کہ اس کا بھی خود تزکیہ نفس ہو گیا ہو اور دوسروں کا بھی وہ تزکیہ نفس کر لیں. اس کے بعد آپ دیکھیں ایک کتاب ہے شیخ مرتضی انصاری کی، رسائل اور مقاصد اللہ کی پناہ. شیخ مرتضی انصاری مرجع وقت ایک آنکھ نہیں تھی، ایک آنکھ سے 2 کتاب لکھا ہے. ایک کا نام ہے رسائل، ایک کا نام ہے مقاصد. اس کے بغیر ان کو کتاب لکھے ہوئے 600-700 سال ہو گئے ہیں، کوئی بھی مرجع نہیں بن سکتا جب تک کہ 2 کتابیں نہ پڑھے. رسائل کی کوالٹی ہے اصول الفقہ. اصول فقہ سے مراد ہے کہ کس طرح سے آپ معصوم کے قول سے نتیجہ نکالیں گے. اس علم کو اصول فقہ کہتے ہیں. ہمارا بڑا جی چاہتا ہے کہ ہم اصول فقہ کو آپ کے سامنے بیان کریں، لیکن کیا کریں، آپ کا وہ مزاج ہی نہیں ہے. بیان کریں گے تو آپ پتہ نہیں کیا سمجھ جائیں. اصول فقہ ایک ایسا علم ہے جو انسان کو اس بات پہ آمادہ کرتا ہے کہ امام کی بات کو سمجھا کیسے جائے، امام کی بات سے نتیجہ کیسے نکالا جائے. اس نتیجہ نکالنے کے طریقے کے علم کا نام ہے اصول الفقہ. اس کی کتاب ہے سب سے معتبر رسائل. شیخ مرتضی انصاری صرف جولان دیتے ہیں، جیسے وکیل ہوتے ہیں نا، بات کا ایک بحث انہوں نے چھڑی کی، مثال کے طور پر ایک کپ سفید ہے، 100 دلیل دے دیا کہ کپ سفید ہے، پھر انہوں نے 100 دلیل سے کاٹ دیا کہ کپ سفید نہیں ہے، اور لکھتے ہیں کہ تم سمجھو کب سفید ہے کہ نہیں ہے. یہ امتحان ہوتا ہے آپ کا. اب اگر طالب علم میں اتنا شعور ہوتا ہے، 5-6 ذہن کا ایک ذہن ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے تو اسے پاس کر کے آگے لے جاتے ہیں، ورنہ وہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں، کہتے تمہاری صلاحیت نہیں ہے، تم واپس جاؤ اور جانے کے بعد خدمت دین کرو.
یہ رسائل مقاصد کے اسٹیپ کے بعد آتا ہے کفایہ. کفایہ کے ساتھ درس خارج شروع ہوتا ہے. اگر گھبرا رہے ہوں گے تو صلوات پڑھ دیجیے گا. یہ آپ کی مرضی کی بات نہیں ہوئی نا. کفایہ کے بعد درس خارج شروع ہوتا ہے. یہ رسائل و مقاصد سے نکلنے کے بعد انسان کا اتنا ذہن بڑھ جاتا ہے. کفایہ اور درس خارج میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر مرجع ممبر پہ آتے ہیں, ایسے طالب علم بیٹھے ہوتے ہیں, کہتے لکھیے امام نے ایک شخص سے کہا کہ پانی لے آؤ. امام یہاں تشریف فرماتے, اللہ کرے امام آئے یہاں پہ تشریف رکھیں اور کہیں ڈاکٹر نوید صاحب ذرا پانی لے آئیے. توجہ فرمائیں, ڈاکٹر نوید صاحب پانی لے آئیے. وہ گئے پانی لے کر چلے آئے. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی روایت. اسے روایت کہا جائے گا. اب جب اس کو لکھا جائے گا نا تو درایت پہلے لکھی جائے گی. درایت کیا ہوگی؟ جب لکھنے والے لکھیں گے کہ یہ واقعہ کہاں ہوا. روایت و درایت کے معنی کو تو سمجھیے, مولوی کے پیچھے تو پڑ جاتے روایت کہاں سے پڑھی. یہ روایت کیا ہوئی؟ امام نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب پانی لائیے. ڈاکٹر صاحب نے پانی لا کے امام کے سامنے رکھ دیا. امام کا حکم ماننا واجب تھا. گئے لے آئے, پانی لا کے رکھ دیا. یہ روایت ہو گئی. اب روایت پر کافی تھوڑی, روایت پہ نتیجہ تھوڑی نکلے گا. میرے ساتھ چلے, روایت پہ نتیجہ نہیں نکلے گا. اب علماء نتیجہ کیسے نکالیں گے؟ کہیں گے بھائی یہ واقعہ کہاں ہوا تھا؟ تو کیلگری میں ہوا تھا, حسینیہ میں تھا, رات کا 8 بجا تھا. امام تر صاحب بھی موجود تھے اور ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے اور شبیر صاحب بھی موجود تھے اور پورا یہ تھا اور کیمرہ لگا تھا اور یہ دیواریں تھیں اور یہ جھومر لگا تھا اور یہ تھا وہ تھا. وہاں پہ امام نے یہ فرمایا. تو یہ جو ساری علامتیں بتائی گئی نا, اسے لغت اور علم حدیث کی زبان میں کہتے ہیں درایت. ڈپینڈ کرتا ہے امام کی حدیث درایت کے عنوان پر. امام کی حدیث سے فیصلہ کرنے کا آپ کو یقین ہے نا, درایت کے عنوان سے. کہ جب ایک مرجع, جب ایک درس خارج میں جانے والا طالب علم, جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اس حدیث سے نتیجہ نکال کے لاؤ, یہ نہیں کہا تھا کہ جاؤ اپنی مرضی سے لکھ کے لاؤ. یہ خطابت کے نقطے نہیں ہے, یہ فتوے کا مقام ہے. تو وہ درایت کو تلاش کرتا ہے کہ امام نے یہ کہا کہ پانی لے کر آؤ. توجہ فرما رہے ہیں؟ آیا امام نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا ہے؟ توجہ فرمائیں. امام نے یہ جملہ, پہلی بحث یہ ہوگی فقہ کے اندر, آپ دیکھیں نا ایک فتوے کو پانے کے لیے مرجع کتنا خون جگر طے کر رہا ہے. یہ واقعہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ چونکہ واقعہ مثال کے طور پر ہوا 2011 میں اور خبر مل رہی ہے 2045 میں. آپ تھک رہے ہیں باتوں سے؟ اگر آپ بہت سارے کانسیپٹ آپ کے صحیح ہو جائیں گے, بہت سارے نظریات آپ کے صحیح ہو جائیں گے علماء کے بارے میں. ساری بحث علماء جو ہیں وہ امام کی اس حدیث کے ارد گرد کرتے ہیں کہ 45 سال کے بعد یہ واقعہ ہمیں بیان کیا گیا. دیکھیں نا کتنی شیخیں آ رہی ہیں. تو یہ واقعہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ اب اس کو سچ کرنے کے لیے کیا کریں گے علماء؟ کہ اب شبیر صاحب کا پتہ لگائیں, کہاں رہتے ہیں؟ کیلگری میں. پریزیڈنٹ ہیں, ہاں. نوید صاحب کا پتہ لگائیں, کہاں رہتے تھے؟ آیا حسینیہ کیلگری میں ہے کہ نہیں؟ جو ایڈریس دیا اس ایڈریس پر ہے کہ نہیں ہے؟ آیا اس ٹائم پہ 8 بجے رات میں کچھ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اس کھوج کو کہتے ہیں اجتہاد. پہلے درایت کو دیکھے گا, نہیں درایت بالکل پرفیکٹ ہے. اب دیکھے گا کہ امام نے جس وقت پانی مانگا تھا مجمع میں سارے اپنے بیٹھے تھے یا کوئی دشمن بھی بیٹھے تھے. اگر دشمن بیٹھے تھے تو احکام کچھ اور ہو جائیں گے. آپ توجہ فرمائیں. اگر صرف اپنے بیٹھے تھے تو احکام کچھ اور ہو جائیں گے. روایت کی جسے کہتے ہیں حلاجی, اس کی تہ تک جانا. اب یہ بحث ہے, آپ نے تصور کر لیا کتنی زحمت ہوتی ہوگی. اچھا اس کے بعد پرابلم یہ ہے کہ جو یہ روایت آئی ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب پانی لے آئیے, میں نے ایک بنا کے فرض بنا کے کہا پانی لے آئیے. اس روایت کے 40 سال کے دوران جو ہے اسی امام سے 1000 حدیثیں گڑھ کے رکھ دی گئی ہیں اور جتنے بیان کرنے والے ہیں سب کو زندانوں میں ڈال دیا گیا ہے. پھر کیسے پتہ لگائیں گے آپ؟
آپ دیکھیں 2200 حدیثیں صرف سچی ہیں ہمارے نزدیک، 22,000 حدیث ان کے نزدیک سچی ہے۔ معاویہ نے اپنے دور میں 1.25 لاکھ حدیثیں گڑوائی تھی، متوکل نے اپنے دور میں 1 لاکھ حدیثیں گڑوائی تھی، تو 2.5-3 لاکھ حدیثوں میں 22,000 حدیثوں پر تو مسلمان متفق ہو گیا ہے۔ تو پھر علماء کیا کریں گے یہاں پہ، کیا کریں؟ تو یہ اصول بنایا انہوں نے۔ اب اس کے بعد بحث اس پر آ کے رکے گی۔ چلیے میں ساری بحثوں کو چھوڑتا ہوں، آپ تھک نہ جائیں اور وقت بھی بہت زیادہ نہ ہو جائے، جو بہت مختصر سے مجھے آج کی مجلس پڑھنی تھی۔ اب مرجع اس بات پر بحث کرے گا کہ امام نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا کہ پانی لے آؤ، تو یہ حکم واجب تھا، مستحب تھا کہ مباح تھا؟ یہ حکم واجب تھا کہ مستحب تھا کہ مباح تھا؟ یعنی مرجع اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہا نا ابھی تک، آپ کو سمجھ آ رہی نا اتنی؟ تو امام کی اس روایت اور اس حدیث پر وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ امام نے کہا نوید صاحب سے پانی لے آؤ، یہ پانی لانا واجب تھا نوید صاحب کا کہ مستحب تھا کہ مباح تھا؟ چونکہ مکروہ اور حرام نہیں ہو سکتا، اس سے کہ امام حرام کیا مکروہ کام کی بھی اجازت نہیں دے گا آپ کو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو 3 حال سے خالی نہیں ہے۔ اب اگر پانی لا کے رکھ دیا گیا، علماء کہتے ہیں امام نے خود پانی پی لیا تو یہ حکم واجب تھا، اس سے کہ امام کو پانی پلانا واجب ہے۔ امام نے اگر کسی دوسرے کو پانی پلا دیا تو ان کا پانی لانا مستحب تھا۔ امام نے پانی لا کے رکھ دیا، کچھ نہ کہا تو ان کا پانی لانا مباح تھا۔ سمجھ میں آیا مرجعیت اور فتویٰ؟ یہی ہے، بس اتنی سی چیز ہے۔ پرابلم کہاں پہ ہوتی ہے؟ جو رسائل اور مقاصد جو ہائی لیول کے لوگ طے کرتے ہیں کہ جب 2 حدیث ایک جیسی ٹکرا جائے، جسے کہتے ہیں تعارض احادیث، اسی لیے علماء نے سختی سے منع کیا کہ آپ بڑی بڑی کتابیں جو ہیں نا اسے نہ بانٹیں آپ عوام کے درمیان میں، چونکہ اکثر روایتیں جو ہیں وہ تقیہ کے دور کی آ گئی ہیں اور آپ اسے سچ سمجھیں گے اور آپ تو بس علماء کے اس کی بچاری ساری محنتیں برباد کر دیں گے، جیسے کہ آپ اتنے وہ سمجھ ہی نہیں ہے نا آپ کو اندر، کیونکہ تقیہ کی روایتیں بہت ساری بھری ہوئی ہیں۔ اب تیسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جہاں پہ تعارض روایت ہے، بہت سخت ہے منزل، یہ بڑے بڑے یقین کریں اندھا ہو جائے انسان اگر صرف مطالعہ کرنے لگے۔ تعارض روایت کیسے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک مرجع نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ فضلہ سمجھ رہے ہیں نا، فضلے کی خرید و فروخت حرام ہے۔ دیکھیے کہاں پر مسئلہ خرید و فروخت، امام نے کہا یہ حرام ہے خرید و فروخت، یہ جگہ فضلے کی خرید و فروخت جائز ہے، یہ ہو گیا تعارض۔ اب جو مرجع ہے، جو مجتہد ہے، وہ پہلے دیکھے گا دونوں روایت صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ روایت مرسلہ تو نہیں ہے، روایت کی بھی 7-8 قسمیں، روایت قطعیہ تو نہیں ہے، روایت صحیحہ تو نہیں ہے، روایت موثقہ تو نہیں ہے، روایت مجہولہ تو نہیں ہے، روایت غیر معلومہ تو نہیں ہے۔ ہم لوگ پوچھتے نہیں ہیں آپ سے، ہم سے جو پوچھتے مولانا یہ روایت کہاں سے پڑھ دی، ہم اس سے چھوڑ دیتے کہ بیچارہ مومن ہے، کسی مومن کی عزت پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پوچھنا شروع کر تو پانی اتر جائے بڑوں کہ پہلے بتاؤ روایت قطعیہ کسے کہتے ہیں؟ روایت قطعیہ اسے کہتے ہیں کہ ایک دور تک مثال کے طور پر 11ویں امام سے لے کر اور 12ویں امام تک روایت آئی اور بیچ میں غائب ہو گیا، پھر دیکھا تو 200 سال کے بعد پھر روایت موجود ہے، تو بیچ کے جو یہ راوی نہیں ملتے نا اسے روایت قطعیہ کہتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ روایت مرسلہ کسے کہتے ہیں کہ شروع سے تو اچھے لوگ آئے، بیچ میں 2-4 اور داخل ہو گئے اور آخر آتے آتے ہو گند مچ گئی، اس روایت کو اٹھا کے پھینک دیا، نہیں یہ روایت سے کوئی مطلب نہیں، چاہے کچھ بھی ہو، کیا کیا جائے، امام تو ہے نہیں، اگر ظاہر ہوتے تو پوچھ لیا جاتا۔ غیبت کا نقصان تو یہی ہے نا، اسی لیے ظہور کی دعا ہو رہی ہے، غیبت کا نقصان یہی ہے۔ اب روایت موثقہ اور روایت صحیحہ دو ہوتی ہے۔ روایت موثقہ اور روایت صحیحہ میں کیا فرق ہے؟ روایت موثقہ کہتے ہیں اسے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی راوی ہے جو شیعہ اثنا عشری نہیں ہے لیکن سچا ہے، اور ایسا سچا ہے کہ اس کی صداقت کے بارے میں سب نے لکھا ہے کہ یہ کوئی بات جھوٹ نہیں کہتا، تو چونکہ شیعہ اثنا عشری نہیں ہے لہذا اس کی روایتیں موثقہ ہوگی، وہ بھی قابل اعتبار اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، اس پر فتویٰ مرجع نہیں دے سکتا۔
بچتی ہے روایت صحیحہ، وہ روایت جو امام سے لے کر اب تک جتنے بھی راوی، کم سے کم 150 راوی جو آئے ہیں، ان کی پوری زندگی نکالی جاتی ہے۔ آیت اللہ خوئی نے تشیع پر احسان کیا کہ انہوں نے علم رجال میں ایک ایسی کتاب لکھ دی 112 جلدوں میں کہ اب آپ کو راوی کا اگر کوئی بایوڈیٹا لینا ہے تو کھولیے ان کی کتاب اور دیکھیے کہ حمید ابن مسلم کون راوی ہے، غلط۔ یہ احسان ہے تشیع پر، جو ہے اس طرح سے مرجعیت بہت تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اب صحیحہ روایت بچتی ہے، اب مرجع دیکھ رہا ہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ فضلے کی خرید و فروخت حرام ہے، امام نے فرمایا کہ فضلے کی خرید و فروخت جائز ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اپنے درس کی بات بیان کر رہا ہوں۔ اب مرجع یہ سوچتا ہے کہ روایت کو دیکھا، یہ روایت امام تک، چھٹے امام کے زمانے سے اور آج تک کتنا 100 سال ہے، 1350 سال، 1350 سال میں روایت بالکل صحیح آئی ہے، روایت صحیح ہے۔ یہ روایت دیکھا، یہ بھی 1350 سال سے روایت صحیح آئی ہے، اسے کہتے تعارض روایت۔ امام موجود نہیں ہے کہ جا کے ان سے دیکھ لیں، یہاں تو ہر کوئی امام زمانہ بھی نظر آ رہا ہے، کسی کو مولا کائنات نظر آ رہا ہے، جیسے لگتا ہے کہ اہل بیت تماشا ہو گئے، نعوذ باللہ۔ یہ کوئی مذہب ہے؟ وہاں 2 روایت لے کر مرجع بیٹھا ہوا ہے، کیا کریں؟ اب اگر آل محمد کی تعلیمات سہارا نہ دیتی تو مرجع کیا کرتا کہ ایک ہی امام ایک ہی چیز کو کہہ رہا ہے حرام، ایک ہی چیز کو کہہ رہا ہے جائز، امام سے ممکن نہیں ہے بات۔ تو یہاں پر اصول فقہ کام آتا ہے، وہ جو قانون بنایا گیا ہے کہ اب اس چیپٹر میں دوسری بھی روایتیں لے آؤ۔ یہ 2 روایت ہو گئی نا، اب تیسری روایت کو کھوجے گا اس چیپٹر میں، فضلے کے چیپٹر میں اب روایت کھوجے گا۔ دیکھیے کتنا خون جگر وہ پیدا کر رہا ہے، میں تمہیں سے بیان کر رہا ہوں۔ اب کھوجتے کھوجتے پہنچا اسے ایک روایت ملی کہ انسان کا فضلہ نجس ہے، امام نے فرمایا کہ انسان کا فضلہ نجس ہے۔ اب اس روایت کو پھر دیکھے گا 1350 سال تک، یہ بھی روایت صحیح ہے، 3 روایت آئی۔ ایک جگہ دیکھے گا، توجہ فرمائیں، کہ معقول اللحم حیوان کا فضلہ پاک ہے، جو جانور کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے کھانے کے لیے، اس کا فضلہ پیشاب اور پخانہ پاک ہے۔ تو اس کی چینٹ پڑ جائے تو نماز پڑھ لیجیے گا، نہیں کہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ اگر جو جانور جن کا فضلہ، جن کا گوشت حلال ہے، ان کا فضلہ پاک ہے۔ اب اس روایت کو دیکھے گا 1350 سال تک، 4 روایت آ گئی، 4 کو ایک ساتھ ملائے گا، نتیجہ لے لے گا۔ اس نتیجے کا نام ہے اجتہاد اور فتویٰ۔ اب نتیجہ کیا لیں گے؟ فضلے کی خرید و فروخت حرام ہے، فضلے کی خرید و فروخت جائز ہے۔ توجہ فرمائیں گے، انسان کا فضلہ نجس ہے، نجس چیز کی خرید و فروخت حرام ہے۔ حیوان کا فضلہ پاک ہے، پاک چیز کی خرید و فروخت جائز ہے۔ تو فتویٰ کیا دے گا کہ جو پاک فضلہ ہے اس کی خرید و فروخت جائز ہے، جو نجس فضلہ ہے اس کی خرید و فروخت حرام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ میں نے ایک چھوٹا سا چیپٹر بیان کیا ہے جو میں نے پڑھا ہے، یہ بہت چھوٹی سی بات ہے۔ آپ نے کہیں احساس کیا اس گفتگو میں کہ کہیں مرجع کی اپنی کوئی فیلنگ ہو اس میں کہ چلو یار ایک ہمارا دوست ہے، وہ انسان کے فضلے کی خرید و فروخت کرتا ہے، ہمارا بہت اچھا آدمی ہے، لاؤ اسی کے حق میں فتویٰ دے دیتے۔ اب آپ نے فتویٰ جو دیا، دیکھیں یقین کریں 170 علماء کی مجلس خبرگان کی کمیٹی بنی ہوئی ہے، ہر دور میں رہی ہے، آج ماشاءاللہ سے علماء زیادہ ہیں تو زیادہ ہو گئی۔ وہ کمیٹی مرجع کا تعین کرتی ہے، وہ سارے ایک لیول کے ہوتے ہیں، ان میں جو سب سے اسٹرانگ ہوتا ہے سیاسی لحاظ سے، سوجھ بوجھ لحاظ سے، بھائی ہر عالم کی اتنی سوجھ بوجھ تو نہیں ہوتی نا، سیاسی لحاظ سے، سوجھ بوجھ لحاظ سے کہ تشیع، عالم تشیع کی عزت اس کے اوپر ہے، تو ایسے کوئی فیصلے تو وہ 170 علماء مل کے تعین کرتے ہیں کہ 3 آدمی مرجع ہو سکتے ہیں یا 1 ہو سکتے ہیں، جیسے آج آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنئی، 2 کا نام آتا ہے، یہ 2 مرجع ہو سکتے ہیں۔ کنہیں بنایا؟ مجلس خبرگان نے۔ یہ لوگ ہمیشہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں، آیت اللہ گل پائگانی
اللہ مقاموں 92 ایئرس میں میں اس وقت قم میں رہتا تھا، ہر بدھ کو ان کی زیارت کو جاتا تھا. علماء کی زیارت ثواب عظیم ہے، علماء کے چہرے کو دیکھنا ثواب عظیم ہے. تو میں جاتا تھا ان کی زیارت کو. تو 92 ایئرس میں وہ 16 گھنٹہ پڑھتے تھے. 90 آپ دیکھیں نا، علوم آل محمد کی برکت دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس پر بھی آپ ریسرچ کیجئے گا، اور اگر کیا ہوگا تو مجھے بتا دیجئے گا کہ آپ نے کسی مرجع کو نہ چشمہ لگے ہوئے دیکھا ہوگا. آپ دیکھیں سستانی صاحب کو جا کے 92 ایئرس کے تھے، 99 ایئرس کے تھے آیت اللہ گل پاگانی، 97 98 ایئرس کے تھے. وہ اس زمانے میں ایک کلکتہ کے اندر ایک زمین تھی، پراپرٹی تھی، اس کے وقت کا مسئلہ پھنسا ہوا تھا. وہ مسئلہ آیا، ہم نے لیا کے استاد کو دیا، انہوں نے کہا ہماری جو کمیٹی ہے، علماء کمیٹی، مرجع کمیٹی بناتا ہے، وہ سارے مرجع ہی ہوتے ہیں، ان کے شاگرد ہوتے ہیں، تاکہ وہ ہر وقت کو مسائل سے اگر آگاہ کرے گا تو پھر پڑھے گا کیسے. تو وہ ایک نتیجہ نکال کے لے جا کے دیتی کہ آگاہ یہ نتیجہ نکالا، آگاہ دیکھتے ہیں، ان کی سمجھ میں آتا ہے تو سگنیچر کر کے اوکے کر دیتے ہیں. اس نے 3-4 دن تک اس مسئلے کے اوپر بیٹھے رہے اور ان کی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہیں. آپ سوچیں، ہم 3-4 دن کے بعد پہنچے، کہنے لگے آپ 4 دن کے بعد آنا. ہم نے آگاہ کی زیارت کرنی، ہم نے آگاہ وہ مسئلہ ہے، اگر 4 دن لیٹ کریں گے تو اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا شیعوں کا، بہت بڑی پراپرٹی تھی کلکتہ کے اندر. تو انہوں نے کہا بلاؤ. انہوں نے اپنے داماد آیت اللہ صافی، داماد تھے ان کے، وہیں بیٹھے تھے، کہا پڑھو. انہوں نے پڑھا ان کے سامنے. آپ دیکھیں 97 ایئر کا ایک آدمی ہے جو اپنے پوتی پوتا کو بھول جائے. اگر عام آدمی ہو تو پوتی پوتے کو بھول جائے، کون ہے، کس کا بیٹا ہے، 4تھے نمبر والے کا ہے کہ 5ویں نمبر والے کا ہے. کسی اگر 7-8 بیٹے ہو جائیں اور اس کے سب کے 7-8 بچے ہو جائیں اور 50-60 گھر میں بچے ہو تو اس کو پتہ ہی نہیں چلا یہ کون کس کا پوتا ہے. اور جن کے سینے میں علوم آل محمد ہوتا ہے اس کی برکت دیکھیں. ایک بار میں اپنے آنکھوں کی، یہ کوئی سنی بات نہیں، دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں. ایک بار انہوں نے کہا کہ آغا میں پڑھ رہا ہوں، تو آغا نے یوں سر نیچے کیا، کہا سناؤ. دیکھا بھی نہیں، وہ سنا رہے. جب انہوں نے سنایا تو کہتے بھائی اتنی بڑی بات ہے. انہوں نے ایک بار ایسے سر نیچے کہا لکھو. 2 سیکنڈ فیصلہ کرنے میں نہیں لگا ہے. 97 ایئر کی ایج میں. کیوں؟ اس لیے کہ علوم آل محمد ہے، قربانیاں ہیں ان کی. آپ کیا سمجھتے ہیں مراج کرام؟ آپ کیا سمجھتے ہو علماء کرام؟ آپ جا کے دیکھیں آیت اللہ سلطانی، میں کہتا ہوں آپ اگر آیت اللہ سلطانی کے پاس جاتے ہیں تو خمس دے کے آتے ہیں، خمس. جبکہ وہ کہتے ہیں بھائی کہ جہاں تمہاری دینی ضرورت پوری ہے خمس پہلے وہاں دو، جہاں نماز ہو رہی ہے، جہاں روزہ ہو رہا ہے، جہاں مجلس ہو رہی ہے، جہاں نماز جنازہ پڑھایا جا رہا ہے. میں نے کہا میں گیا تھا ابھی 2007-8 میں، 2003 میں گیا تھا، پھر 8 میں گیا، پھر 9 میں گیا. 9 میں آگا بھی کچھ طبیعت خراب تھی، بہت کمزور نظر آ رہے تھے. سنیے واقعہ، دیکھو میں سنا ہوا نہیں سنا رہا ہوں، میں میرے خود کے سامنے کی بات ہے. ان کے بیٹے تھے آیت اللہ سستانی کے محمد رضا. ہم نے آغا تو بڑے کمزور ہیں، واللہ مطلب حیران رہ گیا میں. کہتے ہیں کہ کیا کریں، ایسی بہت دن سے خراب ہے اور گرمی میں سو رہے ہیں. ہم نے کہا کیوں؟ کہتے کوئی بندے خدا آئے، کوئی تحفہ دے، ہدیہ دے تو اس سے ایسی بنا لیں گے. آپ یقین کریں، جس مرجع کے گھر کا اے سی خراب ہو اور روز ان کے پاس کروڑوں ڈالر آیا ہے، لیکن جو بیت المال ہے، خمس کا پیسہ ہے، خرچ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے. اس کو مرجعیت کہتے ہیں. تو میں نے 2-4 لوگ ہندوستان کے تھے، ہم نے کہا کہ نہیں تم جاؤ، آغا سنیں گے تو بہت مجھے ڈانٹیں گے، میں نے تم کو بتا دیا ہے، تم طالب علم خبردار کریں گے. اور مجھے روکنے لگے. ہم نے کہا نہیں میں کچھ کہتا ہوں، 1000-2000 ڈالر دلوا دیتا. نہیں وہ ڈر گئے وہ بالکل. تو میں نے باہر نکل کے کہا کہ آغا آپ لوگ تو خالی خمس لے کے سستانی صاحب کو چلے آتے ہیں، کم سے کم یہ بھی تو کہیے کہ آغا یہ 500 ڈالر ہیں، آپ رکھ لیں، اپنے اوپر خرچ کریں گے. 500 ڈالر رکھ لیجیے، اپنے اوپر خرچ کیجیے. یہ ہمارے یہاں کی مرجعیت ہے. سائن لنفسہ مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا. ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ مجلس کتنا پیسہ دیجیے، ہم کہتے ہیں بھائی میرے دھرم کو کیوں نفس کر رہے ہو؟ ہم انہی کے تو شاگرد ہیں. اگر میں نے مجلس حسین پڑھنے کا پیسہ طے کر لیا تو پھر وہاں کیا ملے گا مجھے؟ پھر وہاں کیا ملے گا؟ لیکن بات یہ کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ جو سمجھ میں آئے دیجئے، جو سمجھ میں نہ دیجئے. ہم اپنے جد کا تذکرہ کر رہے ہیں.
وہی ہماری روٹی وہی ہمیں کھلاتے ہیں وہی کھلائیں گے, آپ سے نہ مانگنا ہے نہ آپ سے لینا. جد ہم تو سید ہیں نا, ہم تو جد کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو وہ مراج کرام ایسے ہوتے. آیت اللہ مقدس زربیری کا واقعہ سن لیجئے, آیت اللہ خامنئی کا واقعہ سن لیجئے. آج تک وہ شخص مرجعیت اور رہبریت کی پوسٹ پر بیٹھا ہوا وہ شخص ہے. یقین کریں جتنا بھی گیس اور پیٹرول نکلتا ہے زمین سے, اس کا 20% خمس ہوتا ہے, کتنا بھی نکلے. اور اب جا کیلکولیٹ کریں کتنا پیسہ ہوتا ہوگا. اور قانون کے لحاظ سے وہ ٹوٹل رہبر جو بنتا ہے اس کا حق ہے, اس کے کنٹرول میں پیسہ ہوتا ہے. دوسرے ملکوں کے فاسق و فاجر پرنسوں کو دیکھیے کہ بیت المال کو کس طرح سے لٹا لٹا کے ہر شہر میں محل بنا رہے ہیں. اور وہ شخص گیس اور پیٹرول کا پیسہ, جبکہ کانسٹیٹیوشن جو وہاں کا قانون ہے اس کے لحاظ سے رہبر کا حق ہوتا ہے, اس میں ایک مطلب نیچے ایڈ کیا ہوا ہے کہ رہبر اگر چاہے تو اپنے اوپر بھی پیسہ خرچہ کر سکتا ہے. لیکن واللہ میں نے خود سے خود دیکھا ہے کہ وہ اپنی قبا پہ پریس تک نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ ہمیں مولائے کائنات کی زندگی بہت اچھی لگتی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آیت اللہ خمینی کا دیکھ لیجئے, ان کے انتقال میں ان کے نماز جنازہ میں شریک ہوا تھا. 36 کلومیٹر میں پیدل چلا ہوں. اللہ کا امتحان دیں کہ سب سے 10 یا 20 سال میں سب سے گرم دن وہ دن مانا جس دن ان کی تشییع جنازہ تھی. اور جب میں ان کے بیٹے سے احمد خمینی کے ملنے, ہم لوگ طالب علم خارجی طالب علم تھے, 72-70 ہم تھے اور پاکستان کے 200-250 تھے, 350 طالب علم. 2-3 دن کے بعد ہمیں امام سے ملنا تھا, لیکن قسمت میں نہیں تھا کہ ملاقات ہو. تو ہم لوگ اس کے اعزاز میں گئے تھے, بیٹھے تھے. واللہ میں نے ایسے احمد خمینی بیٹھے تھے, ایسے میں بیٹھا تھا. میں نے ان سے پوچھا آگا کچھ ان کی ہمیں مطلب باتیں سنے, چونکہ میں نے 8-10 سال سے سنتے آ رہے. بھائی ظاہر سی بات ہے کون نہیں جانتا, جن کا کوئی دینی تعلق نہیں وہ کتنی تعریف کرتا ہے. تو ہمارے تو سرپرست تھے, تو ان کے بارے میں ہم نے تو کہنے لگے کہ جو مکان ہے وہ کرائے پر تھا اور آقا کے پاس کبھی پیسہ نہیں ہوتا تھا کرائے کا. تحریر دکھا رہے تھے تو لکھ کے بھیجتے تھے اپنے مالک مکان کو کہ میرے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے, اگر تمہارا احسان ہوا کہ تم 2-3 مہینے مجھے معاف کر دو, میں تمہیں پیسے دے دوں. جس کی تصویروں پہ ریسرچ ہوتی ہے اس کی ذاتی زندگی دیکھی. اس کو امام نے کہا ہے مخالفاً لہوا مطیعاً لامر مولا. کہہ رہے تھے کہ ایک دن فون آ گیا, ایران کا کلچر ہے ان کا, ان کو اور پنیر صبح میں نہ ملا تو پھر آپ کام خراب کر دیں گے. کسی آفس میں گیا اور کسی رانی نے کام خراب کیا, ان کا آج اس نے پنیر نہیں کھائی. ان کا کھانا پنیر روٹی بہت عجیب ہے, یہ پنیر روٹی بہت پسند کرتے ہیں. تو کسی نے فون اٹھایا, اس زمانے میں کوپین پر بڑھتی تھی چیزیں, ہر 15 دن پہ کوپین پر پنیر اعلان ہوتی تھی. کچھ لیٹ ہو گیا تھا, کسی نے فون اٹھایا, آپ ڈائریکٹ فون کر سکتے تھے ایران سے, 1 2 3 4 ملائیے اور ڈائریکٹ امام خمینی سے بات کیجیے ڈائریکٹ. اس نے فون اٹھایا, اس نے کہا کہ آقا پنیر کا اعلان نہیں ہو رہا ہے اور ہمارے بچے پنیر کے لیے بھوکے, آپ کے گھر میں تو پنیر بھری پڑی ہوگی. دوسرا ہوتا تو پکڑواتا, پورا خاندان ختم کروا دیتا. لیکن آل محمد کے چاہنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں. پلٹ کے کہا کہ بھائی ہمارا بچہ 4 دن سے پنیر چلا ہے, میرے گھر میں خود پنیر نہیں ہے. آپ دیکھیں ان کی چھوٹی سی ذاتی زندگی کی بات کر رہا ہوں. تو آپ مرجع کو کوئی بہت بڑا پیسے والا اور اس طرح کا تصور نہ کریں. یہ مخالفاً لہوا, آل محمد کا جب علم سینے میں آتا ہے نا تو دنیا کو سب سے زیادہ بے لوث کرتا جاتا ہے, سبحان اللہ, چھوڑتا جاتا ہے. سبحان اللہ. کوئی بھی مرجع فتویٰ نہیں دے سکتا. اگر مثال کے طور پر امام کی غیبت اور غیبت کبریٰ سے لے کر شیخ مفید سے لے کر اور اب تک تقریباً 1100 سال کا وقت گزر رہا ہے. 1100 سال میں کسی مرجع کسی نے کوئی فتویٰ نہ دیا ہو, اور ایک مرجع کو فتویٰ دینا ہو, نیا فتویٰ, تو ایسے نہیں دے گا. وہ اس فتوے کو بھیجتا ہے مجلس خبرگان کو, جہاں پہ 170 مرجع کی مہر لگتی ہے. تب کہا جاتا ہے کہ اس کا اعلان کر دو. کوئی اپنی طرف سے اسٹیٹمنٹ نہیں آتا. اسے کہتے ہیں مرجعیت, جس نے جان بچا کے, یہی شہید اول لما جو کتاب ہے, جب صرف اس بات پر کہ یہ شیعہ تھے اور ان کے توزیر مسائل پر, یہ لما جو توزیر مسائل تھی یہ پکڑ گئی. جب پکڑ گئی تو ان کو کہا انہیں قتل کر دو, زندان میں ڈالا گیا. اللہ اکبر. ایسے لما پڑھنے والے کو خداوند عالم نوازتا نہیں ہے.
تو انہوں نے کہا کہ میں تو صبح میں قتل ہو جاؤں گا، کیا کروں؟ امام سے انہوں نے توسل کیا اور اپنی انگلیاں کاٹی، انگلیاں کاٹ کے اس سے دیوار پر یہ مسائل لکھے، انگلیاں کاٹ کاٹ کے وہ بنی لما. اس کے 4-5 میں ان کے شاگرد کو گرفتار کیا گیا، ان کو اسی زندان میں رکھا گیا، ان کو بھی پھانسی کا حکم دیا گیا. تو انہوں نے دیکھا کہ دیوار پہ کچھ لکھا ہوا ہے، وہ سمجھ گئے کہ میرے استاد نے کچھ لکھا ہے. تو انہوں نے جانے کس طرح سے، پورا واقعہ تو میں نہیں پتا، کس طرح سے کاغذ اور قلم منگایا اور اس کو اتارا. اتارنے کے بعد لما کے لیے کہا جاتا ہے کہ شرح لکھ رہے تھے تو لکھتے لکھتے سوچ لیں کہ پوری بات تو ہو نہیں پائے گی. ویسے جب ہم پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہاں کسی ایسے وقت میں لکھا گیا ہے. لکھتے لکھتے سو گئے. امام نے آ کے اس کتاب کو کمپلیٹ کیا اور صبح ان کو قتل کر دیا گیا. تو مرجع اجتہاد کی ایک کتاب پر قتل ہوا ہے. آپ خون جگر ہے. سادات کو کیوں مارا جا رہا تھا متوکل کے زمانے میں؟ چونکہ سادات کا فرض ہے سید بن کے صرف علم بلند کرنا کہ میں سید ہوں، یہ نہیں. سید ہو تو اپنے آبا و اجداد کے دین کو پھیلاؤ. سادات کیوں بھاگ کر آئے؟ نیشا پور سے نکل کر سندھ اور سندھ سے نکل کر بخارا اور بخارا سے نکل کے ہندوستان کی سرحدوں میں کیوں بھاگے؟ اور جہاں گئے انہوں نے دین پھیلایا ہے. آج اتنی تعداد میں جو غیر سادات شیعہ نظر آتے، کس کی دین ہے یہ؟ آج ہم اپنے کو شیعہ نہیں رکھ پاتے کہ ہم سید ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے جد کے دین پر قائم رہیں اور دوسروں کو قائم کریں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بس آخری بات کہتا ہوں اور آپ احساس کریں کہ کبھی بھی زبان کھولیں گے ایسے مراجع کے سامنے جو اپنی زندگی کو زندگی نہیں سمجھتے سوائے اہل بیت کے، ہر وقت قال الصادق قال الباقر قال الصادق قال الباقر. اس امام نے کیا کہا، اس امام نے کیا کہا. وہ زیادہ امام کو چاہتا کہ آپ چاہتے کہ ابھی میں 5 حدیثیں بھی یاد نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے تو اساس بنیاد ہے نا، اسی لیے روب ہے ان کے دل میں ولایت آل محمد ہے. علامہ علی کتاب لکھ رہے تھے، علامہ علی نے الفین کتاب لکھی، 2000 دلیل مولائے کائنات کی ولایت پہ لکھی. 2000 دلیل. صرف یہ آپ دین کی بات نہ کریں، عقائد کی بھی بات کریں. 2000 دلیل لکھی اور لکھتے لکھتے ایک موقع پر علامہ علی نے قلم رکھ دیا. کہیں میں حد سے تو نہیں بڑھ رہا ہوں، یہی بات ہے، کہیں میں حد سے تو نہیں بڑھ رہا ہوں. یہی قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اس پر مجھے بحث کرنے میں نے کہا 4-5 مجلس میں کچھ نہیں ملتا آپ کو. اس پر بحث کر رہے تھے کہ اللہ نے علم الکتاب سے مراد علی ہے اور علی کو شہادت کے فعل میں شامل کیا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ تو وہ شرک کی تشریح کرتے ہیں کہ شرک اپنی طرف سے خدا کی ذات یا خدا کے فعل میں کسی کو شریک ماننا شرک ہے. لیکن اگر خدا اپنی ذات میں نہیں، اگر کہیں کسی مقام پر ایک فعل میں اگر علی کو شریک کر رہا ہے تو اس کا انکار بھی شرک ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کتاب ہے علامہ علی کی، جا کے پڑھ لیجیے گا. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. جب یہ ان کے ذہن میں بات آئی نا تو ڈر کے مارے انہوں نے چھوڑ دیا. ابھی میں نے جو پڑھا ہے آپ بھی جھٹکا کھا، ڈر کے مارے انہوں نے چھوڑ دیا. علامہ علی وہ مرجع ہے جس نے سب سے زیادہ قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث، علامہ ہلی اور مہدی مازندرانی، 3 مرجع نے 20 سے 22 بار امام سے ملاقات کی ہے. سب سے زیادہ علامہ ہلی کے لیے ملتا ہے. الفین لکھ رہے تھے جب تو یہ چھوڑ کے چلے گئے کسی کام سے، کتاب چھوڑ کسی کام سے گئے، شاید پتہ نہیں کھانا کھانے کہاں گئے وہاں سو گئے. آئے دیکھا لکھا ہوا رکھا ہے، یہ بات جو پڑھا ہے یہ لکھا ہوا رکھا ہے.
جب لکھا ہوا رکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب امام تائید کر رہے ہیں تو انہوں نے پھر ایک اسٹیپ اور آگے بڑھا دیا، ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ گئے، کہنے لگے اب وہ لکھ رہے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے تائید تھی کیا تھا وہ تو گہرائی تک علماء جاتے نہیں ہیں، کہنے لگے یہ بتائیے کہ اللہ کہتا ہے کہ رسول میں تمہاری گواہی کے لیے کافی ہوں اور جو گواہی کے لیے کافی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، تو یہ گواہی دیا کس کی؟ کیونکہ مسلمان بھی گواہی دے رہا ہے، سارا مسلمان کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی تو گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ بھی گواہی دے گا اور علی بھی گواہی دے گا، تو گواہیوں میں فرق کیا ہے؟ اگر فرق نہیں ہے تو پھر کہا کیوں؟ سارے مسلمان تو گواہی دے رہے ہیں نا، پھر تو کیوں گواہی دے رہا اللہ کے؟ تو جملہ سنیں گے، یہ جملہ تائید امام سے کہنا کہ ساری دنیا اعلان رسالت کی گواہی دے گی، علی اعطاء رسالت کی گواہی دے گی، صلوات پڑھیں نا محمد علیہ رسالت کی گواہی دے کہ ہمارے سامنے اللہ تو نے رسول کو رسالت عطا فرمائی ہے، رسالت عطا فرمائی، یہ تھی حلفین کی بات۔ قاضی نور اللہ شوستری کتاب ہے، اگر حسین کو پہچاننا تو کتاب ضرور پڑھیے، خصائص حسینیہ، امام حسین کی 70 خصوصیت لکھی ہے جس میں ایڈیشن کیا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو، اسی پر آ رہا ہوں میں۔ لکھتے لکھتے ایک جملہ لکھا، امام تائید نہیں کرتے تو واللہ کو یہ جواب نہیں دے سکتا تھا، کہنے لگے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ میں علامت عصمت تمام پائی گئی ہے۔ محسوس کریں گے، میں نے کہا نا اسٹیٹس، علامت عصمت کہاں کہاں پائی گئی ہے؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ معصوم امام نے سند دیا ہے کہ انت عالمۃ غیر معلمہ، تو وہ عالمہ ہے جسے کسی نے پڑھایا نہیں، یہ صفت تو معصوم کی ہوتی ہے، اور کہنے والا بھی امام ہے، علامتیں ہیں کہ نہیں ہے؟ اگر کسی کو شک کی گنجائش ہو تو ایک جملہ سن لے کہ زینب پنجتن پاک کی آغوش میں پلی ہے، اور اس پنجتن پاک کی عظمت ہے کہ ان کی ایک فرد علی جہاں پہ دفن ہو گئے اس نجف کی گلیوں میں ایک عام انسان گھومتے گھومتے جب مرجع بن سکتا ہے تو جس کی آغوش میں زینب پلی ہے، انت عالمۃ غیر معلمہ، یہ بھی کہا گیا۔ پھر مولانا نے کہا انت ثانیۃ الزہرا، یہ مولا کائنات نے خطاب دیا شہزادی کو کہ تو ثانیہ زہرا ہے، اور معصوم کی مثال نسبت غیر معصوم سے نہیں دے سکتے، افضلیت کے خلاف ہے۔ بھیا آپ الزام نہ لگائیں کہ میں معصومہ کروں، معصومہ نہیں ہوں، منصوص من اللہ۔ میں پھر سے کہہ دے رہا ہوں، علامت عصمت کو ایسا نہ ہو کہ بس امام اجر صاحب نے تو کہا ہے، نہیں میں معصومہ ہوں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک بحث کر رہا ہوں۔ علامت عصمت پائی گئی ہے، امام نے بھی، چوتھے امام نے فرمایا علامت عصمت ہے، خود امام مولا کائنات نے فرمایا، مثال دیا شہزادی سلام اللہ علیہ سے، پھر اس کے بعد اللہ نے معصومات کیوں نہیں بنایا؟ قاضی نور اللہ شوستری نے کہا امام سوال تو میرے ذہنوں میں آیا، جواب تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، سنیں گے؟ امام نے قاضی نور اللہ شوستری سے کہا کہ اگر زینب کو کربلا میں بے پردہ نہ کرنا ہوتا تو اللہ معصومہ بناتا، اگر معصومہ بنا دیتا تو بے پردہ نہیں ہوتا، اس لیے اگر معصومہ بے پردہ ہو جائے تو زمین اور آسمان آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جائیں گے۔ اب جب سوال آیا، خدا یہ قسم بہت سے سوال آپ کے ذہنوں سے نکل جائیں گے، آپ کی طرح میں بھی تھا، ابھی بھی آپ ہی کی طرح ہوں، یہ ذہنوں میں سوال آتا تھا تو میں اس کو تلاش کرتا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سر سے چادر کیوں چھینی، کیوں اللہ نے نظام رکھا ایسا؟
دیکھیے آج کی بحث اگر ہو گئی ہے، بس میں ختم کر رہا ہوں، بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. کیوں؟ اگر آپ تھوڑا سا مصائب سے ہٹ کے ایک فکر کریں تو جناب زینب کا کہ سر سے چادر چھننا یعنی باطل اپنی شکست کو خود دعوت دے رہا ہے. کیوں؟ اس سے کہ جب پردے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ رہتی، جسے میرا بھی ذہن کہتا تھا کہ اللہ پردے ہی میں رکھتا، اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ پردے میں رہتی اور کوفے کے بازار میں آتی اور بولنا چاہتی تو لوگ کہتے ہیں کہ پردہ دار ہیں، پردہ دار کو بولنا نہیں چاہیے. اللہ اکبر. لہذا اللہ کا نظام تھا کہ جہاں پردہ کرنا ہے وہاں پردہ کریں گے. ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، جب میں سوچتا ہوں تو دیوانگی تاریخ، جب شہزادی کوئی فضائل پڑھتا ہے، نام آتا ہے نا، تو یہ جملہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مرتبہ اس سے پہچانیے کہ علی کے لہجے میں دو ہی ذات بولی ہے، عرش پہ خدا بولا ہے، فرش پہ زینب بولی ہے. دو ہی ذات بولی ہے. جہاں لہجے کا پردہ کرنا تھا، جہاں پردے کی ضرورت تھی وہاں کر لیا. اب اس سے یہ ہرگز نہ لیا جائے کہ نہیں، بہت سے لعنتی ہیں بہت رات جو اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہاں شہزادی بھی تو بے پردہ تھی، نعوذ باللہ. کہاں لے رہے، خدا لعنت کرے ایسی فکر رکھنے والوں کا. شہزادی کو پردہ اس لیے بے پردہ خداوند عالم نے کروایا تھا کہ اس وقت کوئی ایسی ذات نہیں تھی جو ظالم کے سامنے کھڑی ہو کر آنکھ سے آنکھ ملا لے. اس سے ایک اہم اور مہم کی بات ہوتی ہے، دین کا بچانا ضروری تھا کہ دین بچ گیا تو قیامت تک دیندار عورتیں پردہ کرتی رہیں گی، ہے نا. اور یہی وجہ تھی کہ جب شہزادی سلام اللہ علیہ کوفے میں پہنچی ہیں اور کوفے کے بازار میں بولی ہیں تو ایک نابینا نے کہا قیامت آ گئی ہے، کیا ہوا، کالی بول رہے ہیں. دیکھیے پھر جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں گئی اور اس سے مکالمہ کیا تو عبید اللہ ابن زیاد ایک ایسا سیاسی اور ایک ایسا ہوشیار تھا، خبیث، کہ اس نے یزید کو خط لکھا. اسی لیے قافلہ لیٹ ہوا تھا. یزید حسین کی بہن زینب بول رہی ہے، خبردار شام نہ بلا، یہیں سے واپس بھیج دے مدینہ. اس اگر تو نے شام بلا لیا تو تیری حکومت کا تختہ پلٹ دیں گی. لیکن یزید عبید اللہ ابن زیاد کی بات نہیں مانتا. کیسے مانتا؟ بات تو کہیں اور پہنچنی تھی نا. آپ نے کبھی سوچا ہے یہ مصائب ہوگا، یہ جملے ہوں گے کہ اتنی بڑی حکومت رکھنے والا یزید آج اس کے ساتھ لوگ کیوں نہیں ہیں؟ کیا بات جناب زینب نے دربار میں ایسی کر دی؟ آپ صرف اتنا سنتے ہیں کہ جناب زینب نے دربار میں خود کیا کہہ دیا، خطبے میں کون سی سچویشن پیدا کر دی کہ اس خطبے کے بعد سے آج تک 1400 سال میں کوئی بھی یزید کا حامی کھڑا نہیں ہوا. اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو مسلمان کا ہر فرقہ اس پہ لعنت کرتا ہے. کیا کہہ دیا تھا شہزادی نے؟ اگر وقت ہوتا تو کم سے کم 5-6 مجلس میں بیان ہوتا. شہزادی نے اپنے خطبے سے یزید کے فائنینس کو ختم کیا ہے، یزید کی ہوم منسٹری کو ختم کیا ہے، یزید کی خارجہ پالیسی کو تباہ کیا ہے. یہ 3 پالیسیوں کو جناب زینب نے اپنے خطبے کے چند جملے سے تباہ کر دیا. کیسے تباہ کر دیا؟ 2-3 جملے سن لیجئے. کچھ بزنس مینوں کو بلایا تھا کہ ان کو دکھائیں گے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، ڈر کے پیسے لیں گے. یزید نے یہ 700 کرسی نشین جو بیٹھے تھے نا، یہ سارے وزیر خارجہ، پرائم منسٹر، ہوم منسٹر، یہ سارے بیٹھے تھے. بزنس مین، بڑے بڑے عہدیدار، زمیندار، یہ سارے بیٹھے تھے وہاں. ان کو بلایا تھا یزید نے صرف اس سے کہ ہم دکھائیں گے اور اپنی خارجہ پالیسی کو مضبوط کریں گے. جناب زینب نے پہلا جو جملہ کہا اس سے فائنینس ٹوٹا ہے. کہاں فائنینس ٹوٹا ہے؟ جب کہا کہ میں خدیجہ کی نواسی ہوں تو جو بزنس مین تھے نا اس میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کس خدیجہ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کہ وہی خدیجہ جو ملکۃ العرب تھی. تو کہتا ہے عزیز تو نے تو کہا تھا کہ یہ ہمارے خلاف بغاوت کرنے والے تھے، خدیجہ کی نواسی کو تم میرے سامنے گرفتار کر کے لایا. تجھے پتا نہیں ہے کہ عرب کا کوئی بھی امیر ایسا نہیں ہے
جس نے خدیجہ سے قرضہ نہ لیا ہو، اور اس کی بنا پہ سارے جو بزنس مین تھے، سرمایہ دار تھے، کرسیاں چھوڑ کے چلے گئے ایک جملے سے۔ جب کہا میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، یہ جو وزارت خارجہ حبش سے لوگ آئے ہوئے تھے سارے کھڑے ہو گئے، کہتے عزیز تجھے پتا نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عرب ایسا نہیں ہے جس نے عبد المطلب کے دسترخوان پہ روٹیاں نہ توڑی۔ یہ کہہ کے جتنے بھی مہمان آئے ہوئے تھے وہ اٹھ کے چلے گئے۔ بچا کون؟ وہ لوگ بچے جو یزید کی حکومتوں میں رہ رہے ہیں۔ بس یہیں سے جملہ کہہ دیتا ہوں۔ ایک بار کہا اے بیٹھے ہوئے لوگوں، اے میری غربت کا تماشا دیکھنے والوں، جناب سکینہ کی طرف اشارہ کیا، بتاؤ انصاف سے کرو، یہ بچی تماچے کھانے لائق ہے؟ یہ 4 سال کی بچی تماچے کھانے لائق ہے؟ بس یہ سننا تھا۔ کہا کہ تمہارے یزید کے لوگوں نے، اس حاکم کے لوگوں نے اس بچی کو تماچے مارے، اسے تازیانہ مارا ہے۔ جتنے بھی یزید کے اندر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے یزید کو برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے۔ کہنے لگے اولاد آل پیغمبر پہ تو نے کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک روایت پڑھ دیتا ہوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بے پردگی پر ہر امام رویا ہے، ہر امام رویا ہے۔ گریا کر لے، محرم نہ ہوتا تو میں بہت لمبا مصائب نہیں پڑھتا، لیکن محرم میں رونے کے دن ہے، آج مصائب نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ ہر امام رویا ہے۔ ایک روایت سنا دیتا ہوں، مہدی مازندرانی نے روایت نقل کی ہے امام سے، اور امام کے حوالے سے روایت ہم تک پہنچی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جب گرفتار کر کے دشمن کو مختار کے دربار میں لایا گیا، حمید ابن مسلم سے پوچھا کہ تو نے حسین کے قتل کے بعد کیا دیکھا؟ کہتا میں نے دیکھا کہ خیموں میں آگ لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ 2 جملے کی روایت ہے، خیموں میں آگ لگ گئی، خیمے جل گئے۔ جب خیموں میں آگ لگی نا مختار، تو حسین کے خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ یہ واقعہ نہیں عزیزو، کلیجہ ہلانے والی روایت ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ جب آگ لگنے لگی تو بچے خیموں سے نکل کے کربلا کے میدان میں دوڑنے لگے۔ کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نہ جانے کتنے بچے گھوڑے کی ٹانپوں کے اس کے بعد کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد شام ڈھلنے لگی۔ جب شام ڈھلنے لگی تو میں نے دیکھا کہ ساری بیویوں کو اکٹھا کر کے ایک بلند قامت بی بی میدان کربلا میں کبھی کچھ دور جاتی ہے بچوں کو لے آتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے بچوں کو لے آتی ہے، کبھی شمال، کبھی جنوب، کبھی شرق، کبھی غرب۔ ایک بار میں دیکھتا رہا کہ بلند قامت خاتون بچوں کو اکٹھا کر رہی، جو بچے صحرا میں ادھر ادھر ہو گئے۔ کرتے کرتے وہ خاتون میدان کربلا میں کھڑی ہو گئی تو کہتا ہے کہ میں بہت نزدیک ہوا کہ پہچانوں کہ یہ خاتون کون ہے۔ اب جو میں قریب ہوا تو میں نے جملہ سنا کہ وہ مدینے کا رخ کر کے کہہ رہی تھی، نانا زینب کو بچے نہیں ملتے۔ بس آخری جملے ہیں 2-3، نانا زینب کو بچے نہیں ملتے۔ بڑی بی بی فاطمہ سلام اللہ زہرا کو خدا کے واسطے ہمارا پیغام پہنچا دے، ہم نہ بھولے ہیں، ہم نہ بھولے ہیں، ہم نہ بھولیں گے شب عاشور بنت علی کی رضا کے ساتھ، ہم نہ بھولے ہیں، ہم نہ بھولیں گے شب عاشور بنت علی کی رضا کے ساتھ۔ یا